الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعل هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انشاءاللہ ہم سیرت پاک کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دی رکھے کہ ہم سب پوری تیاری کے ساتھ اس میں شریک ہوں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو ہم تقریروں میں نہیں سنتے، تحریروں میں نہیں پڑھتے، تو چلیں ایک ترتیب سے جب مطالعہ کریں گے تو وہ گوشے بھی آپ کی زندگی کے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ کسی بھی شخص کی جب زندگی کو، تاریخ کو بیان کرنا ہو، لکھنا ہو، تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس علاقے کا رہنے والے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا اور جاننا ہے کہ آپ کس علاقے میں تشریف لائے اور کن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا، آپ کے آنے سے پہلے اس علاقے کے حالات کیسے تھے، کون کون سی قومیں آباد تھیں، کون کون سے قبیلے آباد تھے، کون کون سے دین تھے وہاں پہ، تب جا کے حضور کی اٹھائی ہوئی تحریک کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کتنی مزاحمت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قوت کے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ یعنی آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہوا کہ دین کمزور تھا، دین پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس علاقے میں بھیجا گیا، پیدا ہوئے، بڑی معروف جگہ ہے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ میں جو سب سے پہلے، بلکہ دنیا میں سب سے پہلے جو بنیادیں کھودی گئی ہیں وہ بیت اللہ کی ہیں، اور سب سے پہلے اس بیت اللہ کو سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کے تعمیر کیا، یا کچھ محققین کی رائے یہ بھی ہے کہ پہلی تعمیر فرشتوں نے کی اور پھر اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام نے کی۔ یہ جو تعمیر تھی طوفان نوح میں منہدم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ایک عرصہ تک وہاں ایک ڈھیری تھی، سیلابی پانی دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جا کے مکان محترم کو تعمیر کریں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4300 سال پہلے وہاں بیت اللہ کی تعمیر کی اور اپنے خاندان کے ایک حصے کو وہاں بسایا۔ یہ جو عرب ہے، عرب بنیادی طور پہ صحرائی لوگ، ریگستانی لوگ، یہ عرب کے جو معنی اور مفہوم لکھا ہے محققین نے، غیر ذی زرع، بے آب و گیا آبادی، لیکن چونکہ عرب وادی سے ذرا بیر ایریا بھی ہے، اس لیے عرب کو ہم صحرا اور ریگستان کے علاقے تک محدود کریں گے۔ تو اسی نسبت سے سعودی عرب بھی ہے، جی آل سعود کی وہاں گورنمنٹ ہے، اور پھر عرب کی وجہ سے سعودی عرب بن گیا ہے۔ عرب میں جو لوگ آباد ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں یا اس علاقے کو دیکھیں، کتنا بڑا علاقہ ہے۔
شمال میں شام اور کچھ حصہ عراق کا ہے، جنوب میں بحر عرب ہے، اور یہ بنیادی طور پہ بحر ہند ہے جس کا پھیلاؤ اتنا بڑا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب ہے، اور جو مغربی علاقہ ہے وہاں بحر احمر بھی ہے، اور صحرائے سینا کا کچھ حصہ وہ بھی بحر احمر کراس کرنے کے بعد لگتا ہے۔ یہ اس کا ایک مختصر سا حدود اربع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی امت اٹھانی تھی جو امت وسط تھی۔ اس امت کے اٹھانے کے لیے جس نبی کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا مسکن جو تھا یا جو جائے پیدائش تھی وہ دنیا کا وسط رکھی، کہ یہاں سے پھر چاروں طرف شعائیں پھیلیں، نور پھیلیں، روشنیاں پھیلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ پھر جو اقوام تھیں عرب کے اندر، قدیم عرب کے اندر، پھر ان کی باقیات آگے آج تک ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بنیادی طور پہ محققین نے اس کو 3 اقوام میں تقسیم کیا ہے۔ یہ ہم پڑھتے تھے شاید 9ویں یا 10ویں کی اسلامیات کے اندر بھی، کہ عرب بائدہ ہے، عاربہ ہے، مستعربہ ہے۔ جو عرب بائدہ ہے یہ قدیم اقوام ہے، ان کا جو تذکرہ ہے نا ہمیں قدیم لٹریچر میں نہیں ملتا۔ ان کے بارے میں قرآن پاک نے آ کے ہماری رہنمائی کی ہے، جیسے قوم سمود ہے یا قوم عاد ہے، یا کچھ علاقوں میں ان کی باقیات اور علامات اور نشان ہیں، ان کے رہن سہن کے بارے میں یہاں آباد تھے، لیکن لٹریچر کے اندر ہمیں ان کے بارے میں کوئی معلومات زیادہ نہیں ہے۔ عرب جو عاربہ ہیں یہ بنیادی طور پہ 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں، حمیر اور کہلان، یہ 2 قبائل تھے۔ پھر ان سے آگے بنو تیبی بنے ہیں، بنو لحم بھی بنے ہیں، بنو جزا بھی بنے ہیں، بنو جزام بھی بنے ہیں۔ یہ مختلف قومیں جو ہیں آگے چھوٹے چھوٹے قبیلے بنتے گئے اور پھیلتے گئے۔ پھر ان کے بھی آگے جا کے جو معروف قبیلے ہیں ان کے بعد جا کے ایک لحاظ سے ان کی تاریخ بھی بڑے قبیلوں تک محدود رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر کوئی دائیں بائیں نکل گیا، اس کی تاریخ جو ہے وہ بھی ہمیں گمنام گوشوں کے اندر ہی کہیں ملتی ہے، تھوڑی بہت ملے تو۔ عرب مستعربہ جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بنیادی طور پہ عراق کے ایک شہر ار کے مقام پہ پیدا ہوئے، وہاں سے پھر آپ نے ہجرت کی اور آپ شام کے ایک شہر خران تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر آپ فلسطین جا کے آباد ہو گئے، لیکن آپ نے دائیں بائیں کے علاقوں کو اپنی دعوت کے لیے، دعوتی سرگرمیوں کے لیے آپ نے کچھ سفر کیے ہیں۔ اسی دوران ہی جب آپ قیام کر رہے تھے فلسطین کے اندر تو آپ مصر کے دعوتی سفر پہ گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ سارہ تھی، آپ تھے، اور جب وہاں پہنچے تو آپ کے قد کاٹ کے، خوبصورتی کے، آپ کے حسن کے اور آپ کے رنگ کے، آپ کی اہلیہ کے تذکرے وہاں ہوئے۔ وہ جو بادشاہ تھا مصر کا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طرح کی کسی حسین و جمیل بالخصوص خاتون کو دیکھ لیتا تھا تو وہ اپنے برے ارادے جو ہے ان کو اپنانے کے لیے سرگرمیاں تیز کر دیتا تھا۔ تو سیدہ سارہ کو جب لے جایا گیا ان کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد سے اپنی بندی کی حفاظت فرمائی۔ وہ اپنے برے ارادوں میں ناکام اور نامراد ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے یہ سارا منظر جو وہاں پیش آیا، اس کی قوت جواب دے گئی اور کانپنا شروع ہو گیا اور اپنی جان کا اس کو خطرہ لگ گیا۔ پھر ان سے پناہ لی، دعا کروائی، پھر بچ گیا۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی خدمت کے لیے دی، دوسری بھی ہے کہ اپنی لونڈیوں میں سے، کنیزوں میں سے ایک خاندانی عورت جو ہے وہ سیدہ سارہ کی خدمت کے لیے دی۔ آپ جب واپس آئے تو سیدہ سارہ سے سیدہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی،
جب سیدہ حاجرہ آپ کے ساتھ آئیں تو سیدہ سارہ نے اس لونڈی کو اپنے شوہر کی خدمت کے لیے دے دیا اور کہا کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، اللہ تعالیٰ شاید سے کوئی امید لگا دے، اور اللہ تعالیٰ نے امید لگا دی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی امید لگ گئی، پیدا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اگرچہ کچھ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سیدہ سارہ جو ہے ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھی اور انہوں نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ وہ کہیں اور چھوڑ کے آؤ۔ لیکن میں اپنے ذاتی جو مطالعہ ہے اس بنیاد پہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے خاندان کے اس حصے کو دور ایک بے آب و گیا وادی ہے وہاں جا کے چھوڑیں۔ دودھ پیتے بچے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور اماں حاجرہ علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے جہاں زمزم کا کنواں ہے۔ وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے تنے کے ساتھ اپنے اس خاندان کو چھوڑ کے آ گئے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی، زمزم کا چشمہ بھی جاری ہو گیا، وہ کافی تفصیلات ہیں کچھ لوگ بھی آ کے آباد ہو گئے۔ تو یہ جو لوگ تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا خاندان وہاں پہنچا، اور وہاں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پانی کی تلاش میں اماں حاجرہ نہیں، ان کے لیے چشمہ جو ہے وہ پھوٹ پڑا، تو ایک قبیلہ وہاں سے گزرتا تھا، یا کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان وادیوں میں گھومتا رہتا تھا۔ بنو جرم بنیادی طور پہ یہ یمنی قبیلہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک اماں بیٹھی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، پانی کا چشمہ ہے، یہ کہاں سے یہاں کے آباد ہو گئے؟ یہ یہاں آئے اور اماں حاجرہ سے اجازت لے کے وہاں بیٹھ گئے، آباد ہو گئے۔ اماں حاجرہ نے ایک شرط رکھی کہ پانی کی مالکن میں ہوں گی، پانی کے اوپر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا۔ مان گئے۔ انہیں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی ہے، یمنیوں سے، یمن قدیم ملک ہے، انہیں سے عربی سیکھی، انہیں کے ساتھ کھیلے کودے، انہیں کے بچوں میں پلے بڑے، جوان ہوئے۔ 4 سفر جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فلسطین سے مکہ کے 4 سفر ہمیں حدیث کی کتابوں کے اندر، بخاری شریف کے اندر ملتے ہیں۔ پہلا سفر تو معروف ہے، خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹا فلسطین میں تو نہیں تھا، بیٹا مکہ میں تھا۔ آئے اور پھر اپنے بیٹے کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کیا، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم مل رہا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو یہ بڑا معروف واقعہ ہے، مینا کے گراؤنڈ کے اندر میدان میں ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہے، چھری رکھ دی ہے، چلا رہا ہے، کاٹ رہا ہے، تو ونادیناہ یا ابراہیم، اللہ نے پکارا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا۔ کہا بیٹے کو اٹھا لو اور یہ جو دمبا ہے نا اس کو اس کی جگہ پہ ذبح کر دو، لیکن اجر بیٹے کی قربانی پہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر جب اپنی قدرت اور رحمت کے ساتھ دیتے ہیں تو محدود نہیں دیتے، غیر محدود دیتے ہیں۔ بیٹے کو اٹھا لو، یہ بھی تمہارے لیے محفوظ، قربانی کا اجر بھی مل گیا۔ ساتھ فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم تمہیں ایک اور بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام اسحاق ہوگا، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، ہم اسحاق اور اس کی اولاد کے اندر بھی برکتیں دیں گے۔ 2 بڑی امتیں، بنو اسماعیل اور بنی اسرائیل۔ بنو اسماعیل میں صرف اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نبی دیے، اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، پھر انہی کے اندر سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یوشع بن نون، کئی اور نبی پھر بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔
ان کا جو دعوت کا علاقہ تھا وہ فلسطین اور اس کے اطراف کے علاقے تھے، اور جو امت وسط اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے جی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا اس کے لیے دعوت کا گراؤنڈ قرار دیا ہے۔ امت وسط اور امت وسط کے امام اور نبی دنیا کے وسط میں آئے ہیں تاکہ دنیا کو تبدیل کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا سفر ہے، آپ تشریف لائے، آپ نے تبرکات کو اور باقیات کو دیکھنے کے لیے دیکھا تو بیٹا نہیں ہے گھر میں، کہ سفر پہ ہیں، بہو بیٹی تھی گھر میں، پوچھا حالات، انہوں نے تندرستی کی شکایت کی، کہا کچھ نہیں ہے، کھانے پینے دیکھ رہے ہیں، دروازے بھی نہیں ہے پورے لگے ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل آئے نا تو ان کو کہنا کہ چوکھٹ تبدیل کر دیں جی۔ اسماعیل علیہ السلام آئے اور بتایا سارے اس طرح بابا جی آئے تھے اور اس طرح بیٹھ رہے، حالات پوچھے اور ساتھ یہ کہہ کے گئے، تو انہوں نے اپنی بیوی کی جو ہے نا وہ رخصت کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد پھر آئے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے، باقیات کو دیکھنے کے لیے آئے، تو دیکھا پھر اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، اور گھر میں جو ایک عورت بیٹھی ہے اس سے حالات دریافت کیے کہ ان کی بیوی ہے۔ پتہ چلا بیوی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اچھا کھانا مل جاتا ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، باقی لوگوں کی طرح ہم بھی رہ رہے ہیں یہاں پہ۔ تو کہا کہ جب آئیں میرا سلام دینا اور ان کو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ نہ بدلیں جی، انہی بیوی آپ کے پاس رہے۔ چوتھا سفر بھی بڑا معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اور جا کے میرے گھر کی تعمیر کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کیا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا۔ یہ ہمیشہ ہم یاد رکھیں، کوئی بھی اچھا کام کریں تو اپنے رب کے حضور یہ درخواست آجزی کے ساتھ پیش کریں کہ اللہ قبول کر لیں، ورنہ بڑے بڑے کام ادھورے رہ جاتے ہیں یا مکمل بھی ہو جائیں تو اللہ کی جناب میں قبول نہیں ہوتے، رد کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کام اخلاص سے خالی ہوتے ہیں۔ ہم کوئی کام بھی کریں، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اخلاص کے ساتھ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب کے اندر اس کام کو قبول فرما لیں۔ پھر آج انہوں نے باپ بیٹے نے بیت اللہ تعمیر کیا، اس کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ بڑی پھر معروف ہے۔ اچھا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو شادی ہوئی وہ اسی خاندان قبیلہ بنو جرہم جو آیا تھا نا اس خاندان کے اندر ہوئی، اور اس خاندان میں ان کے سسر کا نام بزاز تھا، ان کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے۔ 12 بیٹوں میں 2 کے جو نام ہیں نابت اور قیداد، یہ ہمیں تاریخ کے اندر ملتے ہیں کہ یہ کہاں بسے ہیں۔ باقی جو ان کی اولاد تھی، مکہ میں جتنے مسائل نہیں تھے، فیملی بڑی، قبیلہ بڑا ہوا، دائیں بائیں نکل گئے، کچھ بحرین کی طرف چلے گئے، کچھ عراق کی طرف چلے گئے، کچھ شاید شمالی دنیا میں چلے گئے، پھر وہ واپس نہیں آئے تاکہ ان کی کوئی تاریخ ہمیں پتہ چلتی، جہاں جہاں گئے وہی آباد ہو گئے۔ یہ جو 2 تھے نابت اور قیداد، یہ ایک کے بعد دوسرا جو تھا بیت اللہ کا اور مکہ کا سردار اور قریب بردار رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے نانا نے جب دیکھا کہ حالات کمزور ہو رہے ہیں تو انہوں نے مکہ کی جو سرداری تھی اور بیت اللہ کی خدمت اپنے سے لے لی، اور تقریباً 21 صدیاں تک قبیلہ بنو جرہم مکہ کے اندر آباد رہا ہے، 21 صدیاں رہا ہے۔ اللہ کی سنت دیکھیں جی، بیت اللہ کے ساتھ جو بھی خیانت کرے گا نا اس کا نام و نشان بھی مکہ میں نہیں رہے گا۔ 21 صدیاں ایک قوم آباد ہو گئی پہ، اس کو تو قیامت تک مارانا چاہیے نا۔ انہوں نے کیا کیا، ان کو جب بھوک نے ستایا تو حاجیوں کو لوٹنا شروع کر دیا، ٹیکس لگا دیے۔ جب بھوک نے ستایا بیت اللہ کے خزانے چوری کر لیے، کوئی حرم تھے قیمتی وہاں سونے کے وہ چرا لیے جی۔ تو پھر مکہ کے اندر ان کے خلاف مزاحمت شروع ہو گئی، اور پھر بنو خزاع نے اور کچھ اور قبائل نے مل کے ان کو مکہ سے دیش نکالا دیا، اور انہوں نے مکہ سے جاتے ہوئے زمزم کا کنواں بھی پھاڑ دیا، سونے کے جو 2 ہرن تھے وہ بھی اس کے اندر پھینک دیے، حجر اسود بھی اس کے اندر پھینک دیا،
اور نکل کے ایک مقام آتا ہے ہجوم کے مقام پہ کھڑے ہو کے بڑے آئزانہ انداز میں چند اشعار کہے ہیں کہ یار عجیب منظر لگ رہا ہے کہ ہماری نسلیں یہاں بیتی ہیں، اس مٹی نے ہمارے کتنے لوگوں کو کھایا ہے، لیکن آج ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں میں کچھ جاننے والی ہی نہیں ہے۔ جی بے سر و سامانی کے عالم میں پھر یمن کی طرف چلے گئے۔ تو یہ کائنات جو خالق کی کائنات ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں، وہ کس طرح بندوں کو امام بناتا ہے اور کس طرح بندوں کو امامت سے گراتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے چنا تو میرے لیے سب سے اچھا قبیلہ چنا، پھر اچھا خاندان چنا۔ جی ایک حدیث میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تو کائنات میں سب سے اچھے گروہ کے اندر مجھے بھیجا، جو سب سے اچھا گروہ تھا، اس لیے میں اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنی نسل کے لحاظ سے سب سے اچھا ہوں۔ یعنی اعلیٰ فیملی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر ایک عدنان نامی، جی 21 پشتوں تک سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عدنان کے ساتھ جا کے پہنچتا ہے۔ جی عدنان نامی جو ایک سردار تھے، ان کی آباد جو تھی اولاد یہ مکہ کے اندر، یہ مکہ کے اطراف کے اندر رہی ہے۔ بنو بکر ہیں، بنو تمیم ہیں، بنو سلیم ہیں، بنو طے ہیں، بنو اسد ہیں، بنو کنانہ ہیں، یہ کچھ خاندان جو ہیں یہ مکہ کے اطراف میں آباد رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں جو حکومتیں تھیں جی عرب کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کون کون سے علاقے تھے جہاں باقاعدہ نظم و ضبط اور بادشاہیاں تھیں؟ پہلی جو بادشاہی قدیم گنی جاتی ہے یہ یمن کے علاقے میں ہے۔ تقریباً 2500 سال قبل مسیح اس کی تاریخ ملتی ہے، اور قرآن پاک میں سورہ سبا ہے، اس کے اندر بھی ان کا تھوڑا سا ذکر آیا ہے، اور سورہ نون یا سورہ القلم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ بڑی شاندار اور مضبوط قوم تھی، مالدار قوم تھی۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ۔ اللہ نے جو علاقے ان کو دیے ہوئے تھے بڑے خوبصورت تھے، یعنی سب شادابی تھی چاروں طرف، دنیا جہان کا پھل اور میوہ پایا جاتا تھا۔ مالداری آپ اس طرح دیکھیں کہ اپنے گھروں کے اندر جو جلانے کے لیے لکڑ استعمال کرتے تھے وہ سندب کی لکڑ تھی، یا یہ جو کچی چیر کی لکڑ ہوتی ہے وہ جلاتے تھے تاکہ بدبو کی وجہ خوشبو آئے۔ اور جب پہلے روم سے جہاز والے نکل کے ان کی حدود میں پہنچتے تھے تو ان کی بستیوں سے گزرتے ہوئے لکڑ کے جلنے کی خوشبو سے وہ پہچان لیتے تھے کہ ہم قوم سبا کے علاقے میں آ گئے ہیں۔ یہ مضبوط قوم تھی معاشی طور پہ، اور چائنا تک ان کا تجارت کا ایک روٹ بنا ہوا تھا۔ لیکن ایسی غرق ہوئی، اور غرق ہونے کا سبب کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے ایک ہی شرط لگائی ہوئی تھی، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ، تمہارا ملک بڑا اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، خوبصورت ہے، خوشحال ہو، ورب غفور، اور رب بھی معاف کرنے والا ہے۔ بے شک تم نے بادشاہت قائم کی ہوئی ہے لیکن تم اپنی رعایا کا خیال رکھتے ہو جی، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ یہ بادشاہتیں اور سرداریاں قائم رکھیں گے۔ اگر نہیں اللہ کا شکر ادا کرو نا، نہیں کرو گے تو اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے تمہارے ساتھ جی۔ تو ان کی جو پوری ترقی تھی وہ ایک بند تھا، سد معارف جی، ڈیم تھا پانی کا، اس سے انہوں نے نہر نکال کے آبپاشی کا انتظام کیا ہوا تھا۔ جب نافرمانی پہ اترے اور اپنے رزق کے مالک بن کے کہنے لگے کہ ہمارے اس رزق کے اندر کسی اور کو کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس بند کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر توڑ دیا، اندھے چوہے اس کے اندر پیدا کر دیے، اندر سے کھوکھلا ہو گیا، پانی کا ایک دم دباؤ بڑھا، اور نیچے وہ قوم رہتی تھی جی، وہ پانی بہا کے ان کو لے گیا۔ آج بھی عرب کسی گم شدہ چیز کی مثال جو نہ مل رہی ہو دینی ہو تو کہتے ہیں فلاں چیز ایسے گم ہوئی ہے جیسے قوم سبا گم ہوئی ہے جی۔ تو یہ یمن کا علاقہ تھا، وہاں یہ قوم آباد تھی۔ پھر کچھ بچے کھچے لوگ وہاں آباد ہو گئے،
اور وہاں 553 عیسوی کو وہاں یہودیوں نے، وہاں کے جو لوکل لوگ تھے وہ عیسائی تھے، ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا. اور یہ جو سورہ البروج کے اندر اصحاب الاخدود کا ذکر آیا نا، گڑھے کھودے گئے اور ان کے اندر پھر ان کو آگ جلا کے پھینکا گیا اور کناروں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے، یہ وہی لوگ تھے جی. تو یہودیوں نے ظلم و تشدد کیا، انہوں نے برداشت کیا. بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ حبشہ کی گورنمنٹ نے عیسائیوں کی سپورٹ کی اور عیسائی جو ہے ان کی بادشاہت قائم ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے ابرہ ایک لشکر لے کے آیا تھا مکہ کو گرانے کے لیے جی، اور وہ بھی ناکام اور نامراد ہو کے واپس چلا گیا. سورہ فیل کے اندر اس کی ساری تفصیل ہے. اسی طرح سے ایک اور بادشاہ حضور کے آنے سے پہلے قید تھی ہیرا کی. یہ علاقہ جو ہے یہ عراق کے اندر تھا. یہاں بادشاہت قائم تھی اور یہاں 557 قبل مسیح بخت نصر ایک بڑا ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، جس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی اور وہاں سے سارے یہودیوں کو گرفتار کر کے وہ وہاں لے گیا، ان کو اپنا غلام بنایا. اور بعد میں جا کے یہ جو ہم ذوالقرنین کا ایک واقعہ سورہ کہف کے اندر پڑھتے ہیں، اس نے جا کے یہودیوں کو وہاں سے آزاد کروایا اور اپنے گھر کی طرف ان کو دوبارہ بیت المقدس کی طرف روانہ کیا. اس علاقے کو فتح کیا ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک، اللہ کی تلوار نے اس کو فتح کیا. ایک بادشاہت قائم تھی شام کے اندر. یہاں جو قبیلہ تھا وہ خزاع تھا، ضاد کے ساتھ، زا کے ساتھ نہیں. ایک بنو خزاع مکہ میں تھے، وہ زا کے ساتھ ہے. یہ قبیلہ خزاع جو تھا اس کی چند شاخیں وہاں آباد تھی. اور 13 ہجری کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کو بھی فتح کر لیا گیا. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، یعنی فتح سے پہلے، وہاں روم کی گورنمنٹ تھی. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، یہ لوکل جنگ نہیں تھی. 9 ہجری کو جب آپ تشریف لے گئے تو یہ سپر پاور روم کے ساتھ جنگ تھی، اس لیے کہ رومی گورنمنٹ کی جو سرحدیں تھیں وہ تبوک تک تھیں اور وہاں انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی. انشاءاللہ اس کا جب ذکر آئے گا تو اس کی ڈیٹیل بھی بتائی جائے گی. ایک بڑی بادشاہ جو قائم تھی وہ حجاز مقدس کے اندر تھی. یہ جو حجاز مقدس ہے یہ تقریباً 10 لاکھ یا 13 لاکھ مربع میل تک کا علاقہ ہے. یہ اتنا محفوظ ہے کہ چاروں طرف صحرا ہے، کہیں کہیں پہاڑ ہیں، کہیں لاوے کی چٹانیں نکلی ہوئی ہیں. جو لوگ سعودیہ کے اندر ہیں انہوں نے اس کو دیکھا ہے، جو عمرے کے لیے جاتے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے. اس لیے ان کے قریب 2 بڑی حکومتیں رہی ہیں، اہل فارس اور اہل شام. لیکن یہ راستہ پیدل عبور کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو، اپنے گھر کے اندر آنے والے اپنے نبی کے علاقے کو اتنی بہترین سیکورٹی دی ہے کہ پیدل فوج کے لیے وہاں تک پہنچنا مشکل ہے جی. تو یہ ہمیشہ محفوظ رہا، کسی کی بھی حکومت مکہ کے اوپر قائم نہیں ہوئی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی فضیلت ارشاد بیان کرتے ارشاد فرمایا، انما سمی بیت العتیق، اس گھر کا ایک نام عتیق ہے. کیوں عتیق ہے؟ لأنه لم يظهر عليه جبار، اس کے اوپر کبھی بھی کسی جابر کا قبضہ نہیں ہوا. جنہوں نے بیر سے آگ اس کی حرمت کو پامال کیا ہو. لوکل لوگ رہے، بت بھی سجائے انہوں نے، لیکن بیت اللہ کی تعظیم بھی کرتے تھے. بیت اللہ کو کبھی بھی لوکل لوگوں نے، اہل مکہ نے ہبل کا گھر نہیں کہا، اللہ کا گھر ہی کہا ہے. تو یہ ایک بادشاہت قائم تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر جو بت پرستی تھی وہ شام سے آئی. عمر بن لحی ایک سردار تھا مکہ کا، یہ شام گیا اور شام وہاں دیکھا کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، مقدس سرزمین ہے اور یہاں جو ہے بت پرستی بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ پہنچے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، جو دین سے ہٹ کے کام کر رہا ہو نا دین کے نام پہ، ہم کہتے ہیں یہ پہنچے ہوا ہے، حالانکہ دین تو ہوتا ہے وہاں پہ. تو وہاں سے یہ بت لے کے آیا اور ہبل نامی سب سے بڑا بت جو تھا، یہ پہلا بت حجاز مقدس کے اندر آیا.
پھر اس قدر بت پرستی بڑی کہ چلتے چلتے مٹی کو اور ریت کو اکٹھا کر کے بت بنا کے اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے تھے۔ جب کوئی قوم اپنا اثر گم کر دیتی ہے نا، پھر اس سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ حجاز مقدس جو تھا یہ مذہبی لحاظ سے بھی بت پرستی کے اندر چلا گیا، اور جو وہاں ٹھیکیدار تھے دین ابراہیمی کے، انہوں نے دین ابراہیمی کے اندر مصنوعی ٹانکے لگا دیے۔ جی جیسے وہ کہتے تھے کہ ایک مقدس کپڑا ہے، وہ اگر کسی کے پاس ہے تو طواف جو ہے وہ قدوم کرے، بیر سے آنے والا جو پہلا طواف کرتے ہیں، اگر وہ کپڑا نہیں ہے تو برہنہ ہو کے طواف کرے۔ عورت کو تھوڑا سا چادر یا کپڑا لینے کی اجازت تھی، اور اس سارے عمل کو انہوں نے تقوی کا نام دیا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے ایک ہدایت یہ کی ہوئی تھی کہ بیر سے آنے والے جو لوگ ہیں نا وہ زادرہ نہ لایا کریں۔ جی دین ابراہیمی کے لوگوں نے، اس لیے کہ حج کے اندر تو صرف حج ہے، اللہ نے ان کی اس رسم کا بھی خاتمہ کیا، وہ بھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ ایک انہوں نے یہ تبدیلی کی ہوئی تھی کہ جب احرام باندھ لیتے تھے اور مین دروازے سے نکل جاتے تھے، بعد میں خیال آتا تھا وہ گھر میں کوئی کام پڑ گیا ہے، تو مین دروازے سے آنا وہ گناہ سمجھتے تھے، پچھواڑے سے رکھی ہوئی تھی کھڑکیاں یا دیواریں پھلانگ کے آتے تھے، اور اس عمل کو بھی انہوں نے تقوی کا نام دیا ہوا تھا۔ ایک بڑی بیہودگی انہوں نے دین ابراہیمی کے اندر یہ کی ہوئی تھی کہ جو قریش تھے وہ کہتے تھے ہم تو اہل حرم ہیں، جی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم حرم سے باہر نکلیں۔ وہ جب احرام پہن لیتے تھے تو وہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے، بلکہ مزدلفہ جہاں حدود حرم ختم ہو رہی ہیں وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو آگے بھیج دیتے تھے۔ تو یہ انہوں نے خود ساختہ دین گھڑا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ دین اس طرح کا موجود تھا۔ پھر عربوں کے اندر ایک اور دین، یہود، جو اپنے آپ کو قدیم کہتے تھے اور اپنے مذہب کو بڑا سیف کہتے تھے کہ ہم باہر سے کسی کو نہیں لیتے، لیکن اس حد تک انہوں نے اپنے مذہب کے اندر ٹانکے لگائے ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں کیوں عذاب دے گا۔ اور دین کو ایک دم بدلا ہوا تھا، کتابوں کے اندر پڑھتے تھے، لیکن پریکٹیکلی انہوں نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ اگر کوئی یہودی جرم کر لے تو اس کے اوپر سزا نہیں ہوگی۔ جی ججوں کو ہدایت کی ہوئی تھی، تورات سے بچتا ہے تو تورات سے ڈھونڈے، موسیٰ علیہ السلام کے قانون کسی سے بچتا ہے تو ڈھونڈے، نہیں تو اجتہادی کوئی قانون بنا کے یہودی کو جرم کی سزا سے محفوظ کرنا ہے، اور غیر یہودی اگر جرم کر لیتا تھا الہی اس کو سزا دیتے تھے۔ اور عیسائیوں کی حالت یہ تھی، ان کے پاس بھی مذہبی کتاب تھی، وہ اس کتاب کو چاٹتے تھے، چومتے تھے، گلے لگاتے تھے، لیکن اتنی ان کو توفیق نہیں ہوتی تھی کہ کھول کے پڑھیں اندر کیا لکھا ہوا تھا۔ یہ وہ حالات تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نا 137 سال عمر دی، اور جب تک وہ رہے دین ابراہیم ان کے ابراہیمی قوت کے ساتھ رہا۔ جی پھر اس کے بعد ان کے نانا نے بھی کافی حد تک اس کو اسی طرح زندہ و سلامت رکھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ چلے گئے، چھوڑ گئے، تو یہاں مختلف قسم کی بدعات آئی، جیسے عمر بن لقی نے بت پرستی شروع کی، اس طرح سے کچھ اور باہر سے لوگ آتے تھے، وہ نئی نئی چیزیں لے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کے اوپر رحم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے اندر ایک قصی بن کلاب آتا ہے۔ یہ ابھی دودھ پیتا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس کی ماں نے بنو ازرع قبیلہ تھا اس سے شادی کی۔ وہ وہاں چلا گیا شام میں جب یہ پلا پڑا تو اس کو پتہ چلا کہ یار میں تو مکہ کا رہنے والا ہوں، پھر مکہ کے فضائل پتہ چلے تو یہ واپس آ گیا۔ واپس آیا، اور واپس آ کے اس نے یہاں بنو خزاع حکومت کر رہے تھے، اس قبیلے کے اندر اس کی شادی ہوئی، یہاں وہ پلا پڑا۔ پھر اس نے باقاعدہ ایک گورنمنٹ کی بنیاد رکھی ہے، دارالندوہ تعمیر کیا، جہاں سارے قومی فیصلے ہوتے تھے۔ لوا جنگ کا جو پرچم ہے وہ کس قبیلے کو دینا ہے یہ طے کرتا تھا۔ سقایا حاجیوں کو پانی پلانا، رفادہ حاجیوں کی خدمت کرنا، یہ چند بڑے بڑے جو شعبے تھے یہ اس نے قائم کی، اور باقاعدہ مکہ کے اندر ایک نظم و ضبط کے تحت گورنمنٹ شروع ہو گئی۔ لیکن دینی لحاظ سے
پہلو جو ہے وہ بالکل خالی رہا اور روز بروز جہالت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین والوں کے اوپر رحم کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور بعد میں اللہ نے نبی بنا کے انسانوں کی طرف مبعوث کیا۔ انشاءاللہ آنے والا جو ہمارا درس ہوگا کل، اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق، ولادت باسعادت سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی جو کچھ چیزیں تھیں، کیونکہ ان کا اتنا ہماری دلچسپی نہیں ہوتی، کچھ قبیلوں کے نام بھی نئے ہوتے ہیں، کچھ نام سنے نہیں ہوتے، تو ہمیں زیادہ تر چیزیں جو ہوتی ہیں سچی بات ہے وہ فضیلت والی جی، وہ دل کو بڑی اچھی لگتی ہیں۔ تو یہ جو ہماری ایک مختصر نشست ہے، اس میں انشاءاللہ عبادات سے متعلق بھی، فضائل سے متعلق بھی، تاریخ سے متعلق بھی کچھ چیزیں جو ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح سمجھنے، صحیح پڑھنے اور پھر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔